آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سورہ بقرہ اور استغفار کا 21 دن کا عمل، اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ دونوں عمل ایک ساتھ ملا کر کرنے سے اثر کیوں زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیا سورہ بقرہ کے ساتھ استغفار لازمی ہے؟ اور یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو جادو، نظر، وسوسے اور پریشانیوں سے تھک چکے ہیں۔ استغفار دل کو پاک کرتا ہے اور سورہ بقرہ گھر میں نور اور سکون بھر دیتی ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، زندگی میں قرآن کا نور محسوس کیجیے۔ کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں لیکن اثر نہیں کرتی، تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ تو میرے خیال میں ان سے میں یہی کہوں گی کہ جب آپ سورہ بقرہ کا عمل کریں تو اس کے ساتھ استغفار ضرور کیا کریں۔ دیکھیے، استغفار یعنی توبہ اور استغفار ہر عمل، ہر وظیفے اور ہر دعا کا بنیادی حصہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورہ بقرہ تبھی اثر کرے گی جب استغفار کیا جائے، لیکن استغفار سے آپ کا دل اور روح صاف ہوتی ہے اور اللہ کے کلام کا اثر دل تک پہنچتا ہے۔ آج کے ولاگ میں ہم یہی دیکھیں گے کہ کوئی بھی عمل کرنے کے ساتھ استغفار کیوں لازمی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہم 21 دن کا سورہ بقرہ کا عمل اسٹارٹ کریں گے۔ جتنے لوگ بھی پریشان ہیں اور آج اس ویڈیو پر اگر کلک کیا ہے تو بسم اللہ کر کے اس عمل کی آپ بھی نیت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال چال ہے میری پیاری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور آج ہم شروع کر رہے ہیں سورہ بقرہ کا 21 دن کا عمل، یعنی 21 ڈیز چیلنج۔ دیکھیں، سورہ بقرہ اپنے آپ میں شفا اور حفاظت کا عمل ہے۔ اس میں اللہ نے جادو، وسوسے اور شیاطینی اثرات سے نکلنے کی قدرت رکھی ہے، لیکن جب انسان گناہ گار حالات میں ہوتا ہے تو اس کے دل پر پردے ہوتے ہیں۔ قرآن نے بھی فرمایا ہے بَرَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یعنی ان کے دل پر پردے چھا گئے، اور استغفار یہ پردے ہٹا دیتا ہے اور نور قرآن دل میں اترتا ہے۔ اس لیے مشائخ اور روحانی بزرگ کہتے ہیں ہر عمل سے پہلے استغفار کرو تاکہ اس عمل کا اثر بڑھ جائے۔ آئیے کچھ پوائنٹ سمجھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے ساتھ استغفار کیوں مفید ہے۔ نمبر 1 ہے کہ سورہ بقرہ جادو، وسوسے اور شیاطینی اثرات کو جلاتی ہے۔ نمبر 2، استغفار آپ کے گناہوں کو مٹا کر اللہ کی رحمت اور مدد کو کھول دیتا ہے۔ تو جب دونوں ملتے ہیں تو ظاہری اور باطنی دونوں طور پر شفا ملتی ہے۔ اب آپ نے 21 دن سورہ بقرہ پڑھنی ہے۔ ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ اس مصروف زندگی میں ٹائم کسی کو ملتا نہیں۔ ٹائم اللہ کی عبادت کے لیے نکالنا ہوتا ہے انسان کو۔ جب ہماری پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ تو ایسے میں آپ نے 1000 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ والی استغفار پڑھیے۔ پھر سورہ بقرہ ایک نشست میں بیٹھ کر پڑھیں۔ اگر ایک میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ پورے دن کی نماز کے ساتھ ڈیوائڈ کر لیں، اس کو حصے کر لیں، اور یہ عمل آپ 21 دن تک کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں سکون، گھر میں برکت اور نظر، جادو کے اثرات ختم ہونے لگتے ہیں۔ خاص وقت جو ہے وہ آپ فجر کے بعد یا عشاء کے بعد سب سے بہترین وقت ہے۔ جگہ صاف ہو، پرسکون کمرہ ہو، یا وہ جگہ جہاں آپ کا دل لگتا ہو، سب سے پہلے نیت کر لیں۔ دل سے نیت کریں کہ یا اللہ، میں تیرے کلام سے اپنی زندگی، گھر اور دل کو پاک کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں۔ میں اپنے سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو ہر برا اثر، جادو اور پریشانی سے بچا لے۔ اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی پڑھیں، اور دن میں 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں، زبان سے ادا نہ کریں بلکہ دل سے کہیں، کیونکہ اس طرح جتنی دل سے آپ پڑھیں گے اتنی راہیں کھلیں گی۔ اور پھر آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر سورہ بقرہ اگر پوری ایک نشست میں بیٹھ کر آپ سے پڑھی جا سکتی ہے تو روز اس طرح پڑھیے، اور اگر لمبی لگتی ہو تو 3 حصوں میں تقسیم کر لیجئے یا 5 حصوں میں تقسیم کر لیجئے ہر نماز میں۔ اور ہر وقت پڑھنے کے بعد آپ نے دعا ضرور کرنی ہے۔ اللہ سے اس طرح باتیں کرے جیسے ایک دیوانہ انسان اپنے آپ میں بولتا رہتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ اپنے اللہ سے باتیں کریں، اسی طرح اس سے مانگیں، اپنی ہر بات اللہ سے شیئر کریں، اور ساتھ میں درود شریف ضرور پڑھیے، چاہے درود ابراہیمی ہو یا چاہے کوئی چھوٹا سا درود پاک ہو، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود دعاؤں کو آسمان تک لے جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ
یا اللہ جو بھی بندشیں ہیں اسے کھول دے۔ اللہ سے کہیں یا اللہ میں نے اپنے سب گناہوں سے توبہ کی، مجھے اپنے کلام کے نور سے روشن کر، میرے گھر سے جادو، نظر اور پریشانی مٹا، پوری نیگیٹیوٹی جو بھی ہے، جہاں بھی کوئی دفن ہے، کوئی تعویذ، کوئی عمل یا کسی گناہ کے سبب کوئی رزق کا حصہ بند کیا ہوا ہے، یا کسی گناہ کے سبب آپ کا رزق آپ کو لگتا ہے کہ تنگ ہو گیا ہے، تو اللہ سے دعا کریں کہ میرے رزق، صحت اور سکون میں برکت دے اور مجھے صرف اپنا بنا لے۔ آپ دیکھیں گے کہ پہلے ہی ہفتے میں آپ کو سکون محسوس ہوگا اور ہلکا پن محسوس ہوگا، اور دوسرے ہفتے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے گھر کی ہر فرد کی صحت اچھی ہونے لگی ہے، گھر کا ماحول بہتر ہونے لگا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے پوری نیت کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ 21 دن تک عمل کر لیا تو آپ سمجھ لیں گے کہ آپ کے دل کا بوجھ اٹھ گیا ہے، برکت اور نور واپس آ گیا ہے۔ اگر کبھی آپ کو لگا ہے کہ آپ کی زندگی رک گئی ہے، گھر میں برکت چلی گئی ہے، بچے بیمار رہتے ہیں، یا دل ہمیشہ بے چین ہے، یا کسی کو گھر کی پریشانی ہے، تو کسی کے رزق کی بندش ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ویڈیو انہی لوگوں کے لیے ہے جو ہر دعا، ہر علاج آزما چکے ہیں لیکن سکون ابھی تک نہیں ملا۔ لیکن یقین مانیے جب انسان قرآن سے رشتہ جوڑتا ہے تو زندگی بدلتی ہے، اور جب سورہ بقرہ اور استغفار ملتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک اہم بات شیئر کر رہی ہوں۔ دیکھیں، جو بھی عمل شروع کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ ایک طرف عمل کر رہے ہیں، ایک طرف آپ کے دل میں یہ وہم ہو کہ آیا پورا ہوگا کہ نہیں۔ یقین کے ساتھ کریے، یہی یقین ہوتا ہے جس کا اثر آپ کو اللہ پاک دکھا دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک میں جیسا گمان رکھو وہی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ پورے یقین کے ساتھ اس سے جڑ جائیں گے، اس کا ذکر کریں گے، استغفار کریں گے، سورہ بقرہ پڑھیں گے، تو آپ کو اسی یقین کے مطابق اللہ پاک نواز دیں گے۔ پھر آپ 21 دن کے بعد دیکھیں گے کہ جو رات اندھیری تھی اس میں روشنی بھر جائے گی، جو گھر اداس تھا اس میں برکت واپس آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ عمل کرنے کا ارادہ ہے تو کمنٹ میں لکھیے میں شروع کر رہی ہوں یا میں شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ، تاکہ میں آپ کے لیے دعا کر سکوں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی سکون اور رحمتیں اور برکتیں ہوں اور آپ کے گھر میں بھی اللہ پاک نور بھر دے، تو اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، تاکہ جو عمل ہم بانٹتے ہیں وہی خیر ہمارے پاس آتی ہے۔ شاید آپ کی وجہ سے کسی اور کی زندگی میں بھی آپ کے ہاتھ سے سکون آ جائے اور زندگی رحمتوں سے بھر جائے۔ یا اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کے دلوں کے غم مٹا دے، ان کی زندگی میں برکت، روزی میں اضافہ اور ایمان میں قوت عطا فرما۔ جتنے لوگ بھی کمنٹ کرتے ہیں، جتنوں کی بھی جو بھی پریشانیاں ہیں، یا اللہ ان سب کی پریشانیاں دور کر دے، سب کے دلوں میں سکون دے، سب کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔